یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب صاحب اقتدار جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے، اور بطور صحافی عمران ریاض کا یہ بالکل حق بنتا ہے کہ وہ سوالات بھی اٹھائے اور اس پہ اس کی جو رائے ہے اس کا اظہار بھی کرے، اپنا اوپینین بھی اس پہ دے، اور اوپینین کے اوپر جس طرح سے قدغن لگائی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 19 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، پاکستان خود سگنیٹری ہے اقوام متحدہ کل سے، صرف ایک حکومت نہیں متعدد حکومتیں جو بیساکھیوں پہ قائم ہوتی ہیں، اس میں صرف 2 مقدس گائے بنائی گئی ہیں اور وہ ایکسیپشنز کریٹ کی گئی ہیں جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 19 میں نہیں ہے۔ عمران ریاض قیدی ہے آزادی فریڈم کا، آزادی اظہار رائے کا۔ عمران ریاض پرزنر آف کانشیس ہے پاکستان میں، اور جس طرح کے مناظر آج ہم نے دیکھے، جس طرح کی تصاویر اس کی آئیں، جس طرح کے مناظر ہمارے سامنے عمران ریاض کو جو ہتھکڑیاں لگی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگیں۔ ریسنٹ ماضی میں آپ جائیں، بہت سے صحافیوں کی آپ کو یہ تصاویر نظر آ جائیں گی جن کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ضمیر نیازی کی کتاب تھی دا پریس ان چینز، آج حقیقی طور پہ عمران ریاض کی جب تصاویر ہتھکڑی لگی سامنے آئیں تو پاکستان میں آج پریس از ان چینز۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران ریاض خان کو اسلام آباد ٹول پلازے سے اغوا کیا گیا، اور حلیم عدل شیخ کو جو سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پنجاب میں اغوا کیا گیا، پنجاب سے اغوا کیا گیا۔ اور ان کا قصور کیا ہے؟ عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے کہ پاکستان میں جو امریکی سازش ہوئی، اور امریکی سازش کے نتیجے میں ایک ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا، جس کی پاکستان کے اعلیٰ فورم کابینہ نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، انہوں نے اس کی تصدیق کی، ریجیم چینج آپریشن کی اور پاکستان میں سازش کی تصدیق کی۔ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور ہم پوری پاکستانی قوم یہاں پہ 8 سوال کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے تو سوال پوچھے تھے، انہوں نے سوال یہ پوچھے تھے کہ پاکستانیوں کی مرضی کے برعکس، 22 کروڑ عوام کی مرضی کے برعکس کس طرح امریکہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے۔ کس طرح وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کس طرح؟ کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں کہ جو امریکہ کی مرضی ہوگی پاکستان میں وہ ہوگا؟ میرے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب نے جب پروگرام کیے، آواز اٹھائی ریجیم چینج آپریشن کے خلاف، امریکی غلامی ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ ان کے اوپر بھی پورے پاکستان کے تانوں میں جعلی FIR درج کیے گئے، سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر جعلی FIR درج کیے گئے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ بول کے اینکرز ہمارے دوست کھڑے ہیں، ان کے اوپر FIRs اور ان کو دھمکیاں۔ ایاز امیر صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ان سب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر کی بات کی، پاکستان کے آئین اور قانون کی بات کی، امریکی سازش کو ایکسپوز کیا، امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت سے سوال پوچھے، ان کے اعلی کاروں اور سہولت کاروں سے سوال پوچھے، اور ہم سب کے اوپر جتنے بھی یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں ان کے اوپر بھی FIRs ہوئے ہیں۔ میرے اوپر خود بغاوت کے FIRs ہے، عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے FIRs ہے۔ میں آج ان کے سہولت کاروں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی آئین اور قانون کی بات کرنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اگر امریکی سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر اگر وہ پاکستان میں حکومتیں بدلنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر یہ بغاوت ہے تو ہاں میں باغی ہوں۔ پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گیا، ان لوگوں کو مسلط کیا گیا جو لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آج وہ محب وطن ہو گئے، آج وہ میرے ملک کے حکمران اور ٹھیکیدار بن گئے، لیکن جو پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والے تھے وہ باغی ہو گئے۔ اگر یہ بغاوت ہے پاکستان کی بات کرنا تو ہم سب باغی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے آزاد خارجہ پالیسی بنانا اور پھر امریکی ریجیم چینج کے نتیجے میں بیکاریوں کو مسلط کرنا اور ان سے پھر سوال پوچھنا، اگر یہ بغاوت ہے تو ہم سب باغی ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، امپورٹڈ حکومت تو خود 1-2 دن کی مہمان ہے، ان کو تو رخصت ہونا ہے، لیکن ان کے حکم کے اوپر جو لوگ یہ جعلی FIR درج کر رہے ہیں،
जो लोग इस तरह इमरान रियाज, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, मुहीद पीरजादा, अयाज अमीर, अलीम आदिल शेख जितने लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे किस तरह आपने पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जा बखेर दी और मासूम लोगों के ऊपर आपने शेलिंग भी की, घरों के ऊपर चापे भी मारे, खवातीन को हरासा किया, बच्चों को हरासा किया। हम आपसे इसका सवाल पूछेंगे। और मैं बताता चलूं, इनके सहूलतकारों को भी बताता चलूं कि जरा शादियों में जाओ, जनाजों में शिरकत करो, बाजारों में, चौराहे पे, चौक में खड़े हो जाओ कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को आप गिरफ्तार करोगे, किस किस को हथकड़ी लगाओगे। 22 करोड़ लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त सहाफी है, हर पाकिस्तानी के पास इस वक्त आवाज है, हर पाकिस्तानी इस वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। ये 20वीं सदी नहीं है। इनका तो ये ख्याल था कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा, मिसकैलकुलेट कर गए, ये भूल गए कि ये 20वीं सदी नहीं है। जिस तरह आपने ईरान और चिली में किया था पाकिस्तान में कर सकोगे। पाकिस्तानी खड़े हो गए, आज वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप दोगे, हम लेंगे आपसे जवाब। और पूरी पाकिस्तानी कौम की एक ही आवाज है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी गुलामी। और इनके जो सहूलतकार हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मत करो पाकिस्तान के साथ ये जुल्म। रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो तबाहकारियां आई, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखी थी। आज पाकिस्तान को आप श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ लेके जा रहे हो। आज पाकिस्तान को क्या आप श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल की तरफ ले जाके पाकिस्तान को तबाह करने की तरफ लेके जा रहे हो। पाकिस्तान की मईशत को आपने तबाह कर दिया। पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड सतह पे महंगाई पहुंच गई। बिजली की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया। लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई पाकिस्तान में। गरीब का आपने जीना दुश्वार कर दिया। लोग खुदकशियों पे इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके आपने अमेरिका की गुलामी का सबूत दे दिया। तो क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में इसलिए हुआ था कि बगैर एटम बम गिराए, बगैर बम गिराए आप मेरे मुल्क को तबाह करें, जिसमें लाखों शहीदों का खून शामिल है। लाखों शहीदों के खून से सींचा गया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान को तबाह करो। हम ये तबाह नहीं होने देंगे। हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं इनको इबरत का निशान बनाएंगे। हर पाकिस्तानी सवाल पूछेगा, हम सवाल पूछेंगे और इंशाअल्लाह इनका खात्मा भी होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुन के हर मुहिब वतन को आप पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हो। इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के FIR, यार शर्म करो यार। जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, शहबाज शरीफ जरदारी, वो फरजंदी जरदारी, फजलुर रहमान, जिनको जेलों में होना था उनको मुल्क दे दिया, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और इमरान खान दहशतगर्द, इमरान खान बागी, इमरान रियाज खान बागी, अरशद शरीफ बागी, मुहीद पीरजादा बागी, समी इब्राहिम बागी, अयाज अमीर बागी, मैं बागी, आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी। ये मुहिब वतन है, ये फतवे बांट रहे हैं। हम आप इस तरह इस हथकंडों से नहीं रोक सकते, इस हथकंडों से नहीं रोक सकते। इमरान रियाज खान को आपने अगवा किया है, इमरान रियाज खान को रिहा करना होगा। ये हथकंडे बंद करने होंगे। और ये सिर्फ नहीं कि रिहाई, आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। पूरी पाकिस्तान की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार। और लाठी गोली की सरकार क्या, लाठी गोली की सरकार क्या, जो नाजायज ही हुकूमत हो, जो अमेरिका साजिश के नतीजे में आए हो, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हो, जो पाकिस्तान के ऊपर जितने बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले थे, उनको आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। इनसे आप क्या तवक्कुर रखते हैं? हम इनसे नहीं, ये तो कठपुतलियां है, ये तो मोहरे हैं। हम सहूलतकारों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान रियाज को, इमरान रियाज को, इमरान रियाज को रिहा करो। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान रियाज खान का सिर्फ कसूर ये था, वो ये पूछ रहा है
کہ جو ڈان لیکس والے ہیں، جو میمو گیٹ والے ہیں، وہ کسی کی غداری کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کل تک تو وہ خود غدار تھے. آج آپ بتا رہے تھے عمران ریاض خان نے کیا پوچھا کہ مجھے فائلیں دکھا رہے تھے ان لوگوں کی. آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، یہ ملک لوٹ گئے ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں. آج ان کا وزیر داخلہ، پنجاب کا وزیر داخلہ یہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے غدار ہے. اس ملک میں اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ کل کو جو غدار تھے، جن کے خلاف فائلیں بنی ہوئی تھی، جو میمو گیٹ کر رہے تھے، ڈان لیکس کر رہے تھے، اور وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ ایک سچ جو پاکستانی پوچھ رہا تھا، آپ اس کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں. ادھر ارشد شریف صاحب کھڑے ہیں، سمیع ابراہیم کھڑے ہیں، یہاں پہ بول کے نیوز کے کھڑے ہوئے ہیں. صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہمارے جو لوگ سوشل میڈیا والے ہیں، علیم عادل شیخ کو بھی گرفتار کر لیا صرف ایک سوال پہ کہ امپورٹڈ رجیم جو کہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے سامراج کی طرف سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سازش میں ملوث بہروپیے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے پر مسلط کر کے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے اس ملک کی کہ یہ حکمران جو ہمارے پہ مسلط کیے گئے ہیں، جن کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے، نہ کوئی ان کی ایسا اخلاقی جواز ہے جس کے اوپر حکومت کی جائے؟ یہ سوال پوچھنا اگر جرم ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوں، مراد سعید بھی شامل ہے، پوری تحریک انصاف اور پورا پاکستان شامل ہے. اس ملک میں جس میں ہم نے 20 سال جنگ لڑی ہے، بڑی مشکل سے امن آیا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہے، آخر اس دن کے لیے دیا کہ ہم یہاں پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ یہ دینی ہمارا حق بھی ہے، آئینی حق بھی ہے. ایک معاشرے میں اس فیشسٹ رجیم کے نیچے ہمارا دینی اور آئینی حق دونوں لے لیے گیا، اس لیے کہ اس کرپٹ ٹولے سے پوچھا نہ جائے NRO 2 لینے کے بعد یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ سارا دن بیٹھ کے اپنے ان پیسوں کو دفاع کے لیے ان لوگوں کے خلاف مقدمے کرتے ہیں، جعلی مقدمے کرتے ہیں. لیکن پاکستان کھڑا ہے، پاکستان کی عوام کھڑی ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں عمران ریاض خان کے لیے، ارشد شریف کے لیے اور تمام صحافیوں کے لیے، ایاز امیر کے لیے. اس عمر میں کوئی خدا کا خوف کرو یار، ہم مسلمان ہیں. کوئی سفید داڑھی کا خیال کر لو یار. اس کا کتنی شرم کی بات ہے. نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے. یہاں پہ ایک فیشسٹ رجیم انسٹال کر دی گئی ہے بہروپیوں کی صورت میں، اور پاکستان کھڑا ہے، ان کا مقابلہ کرے گا. اور جب تک کھڑا ہے عمران خان اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا. آج وہ شیخ ادھر ساحیوال جلسے میں بھی بولے گا اور پورے پاکستانیوں کو متحرک کرے گا، اور عمران ریاض خان کو رہا کرنا پڑے گا. اور میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سوال اٹھا رہے ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، ہتھکڑیاں جن کو لگی ہے، جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے حق کا سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. آپ کو سبق سکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ہم سے سوال پوچھیں. آپ سب کو نکلنا ہوگا، آپ سب کو کھڑا ہونا ہوگا اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے. ہم پاکستان کے شہری، پاکستان کے مالک ہے، کرایہ دار نہیں.